السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا چیپٹر نمبر 14 جیسی کرنی ویسی بھرنی سبجیکٹ اردو کے الفاظ معنی کریں گے. ٹھیک ہے، درجہ ذیل الفاظ کے معنی تحریر کریں. دیکھیں الفاظ معنی آپ کو آپ کی ورک شیٹ میں دیے ہوئے ہیں. پہلا ورڈ ہے آپ کے پاس، الفاظ ہے آپ کے پاس. پہلا جاگیردار. جاگیردار کسے کہتے ہیں؟ گاؤں کی زمینوں کا مالک، وہ مالک جس کے پاس گاؤں کی بے انتہا زمینیں ہوں. حویلی، بڑا مکان. ایک مکان تو وہ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، لیکن ایک مکان وہ ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے کمرے ہوں، بہت سارے صحن ہوں، اور وہ دیکھنے میں بہت زیادہ بڑا ہو اور استعمال کرنے میں بھی بہت زیادہ بڑا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حویلی، کیونکہ وہ حویلی کی شکل اختیار کر جاتا ہے. مغرور، غرور کرنے والا. مغرور کسے کہتے ہیں؟ جس کو اپنی جائیداد، اپنی زمینوں پر بہت زیادہ غرور ہو اور اپنی طاقت پر غرور ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مغرور کہتے ہیں، یعنی غرور کرنے والا. ریلا، طوفانی لہر. طوفانی لہر کس کو کہتے ہیں؟ وہ لہر جو بہت زیادہ بڑی ہو اور طوفان کی شکل اختیار کر لے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طوفانی لہر. مفلس، غریب. وہ آدمی جس کے پاس اپنی گزر بسر کے لیے، مالی حالات سنبھالنے کے لیے پیسے نہ ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے سوال جواب کی طرف. پہلا سوال ہے ہمارے پاس، اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ کس کہانی سے؟ اس کہانی سے جیسی کرنی ویسی بھرنی سے، جس جاگیردار والی کہانی سے جو ہم نے اپنے سبق میں پڑھی تھی. اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے دیکھتے ہیں. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے پاس جب طاقت آ جائے تو وہ کمزوروں پر اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے ظلم نہ کرے. یعنی ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت ساری طاقت ہو، بہت ساری زمینیں ہوں، بہت ساری جائیداد ہو، تو جب جائیداد ہمارے پاس آ جائے، روپیہ پیسہ ہمارے پاس آ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کمزور لوگوں پر، جن کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور اپنی گزر بسر ٹھیک سے نہیں کر پاتے، ان کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ آخرت میں ایسے ظالم مغرور شخص کو سخت سزا دی جائے گی. آخرت میں آپ کو پتہ ہے جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. تو جو لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا ہے، اور دنیا میں بھی وہ اللہ کی پکڑ میں ضرور آتا ہے. ایک وقت تک وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رسی کھنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں وہ ضرور آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، جاگیردار کو کس بات کی سزا ملی؟ جاگیردار کو اس کے کیے گئے ظلم اور اپنی طاقت کے غرور کی سزا ملی. جاگیردار کیا کرتا تھا؟ اپنی زمینوں کے غرور میں آ کر لوگوں پر ظلم کرتا تھا. اس نے لوگوں پر ظلم کیا تھا، اس نے لوگوں سے زمینیں خالی کروائی تھی اور لوگوں کو ایک پہاڑی پر ان کا سامان ایک پہاڑی پر پھینکوا دیا تھا. ٹھیک ہے، اور جو لوگوں کی زمینیں تھیں دریا کے کنارے، ان کے اوپر اپنی ایک حویلی تیار کر لی تھی. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کرا تھا؟ لوگوں کو بے گھر کرا تھا، گاؤں کے لوگوں کو بے گھر کرا تھا، جس کی وجہ سے اس کو اس کے غرور کی سزا ملی. ٹھیک ہے، اب یہ کرنا ہے آپ کو کہ یہ والے ورڈس میننگ، یہ جو الفاظ معنی آپ کو دیے ہوئے ہیں یہ، اور کوسچن نمبر 1 اور کوسچن نمبر 2 آپ کو اپنی ورک شیٹ میں سے دیکھ کر اپنی کاپی میں نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ.